تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 پر چل رہی تھی، اور یہ ایسا عنوان ہے کہ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ اس کے مشابہ آیتیں ملتی ہیں، کیونکہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جسم کے اندر دل رکھا ہے، اس دل میں مال کی محبت کتنا شدید ہے اسے خوب معلوم ہے۔ اسی لیے مال کو خرچ کرنے پر بے شمار آیتوں میں مختلف زاویے سے مثالیں دے کر ترغیب دی گئی ہے کہ مال خرچ کرو، اور خرچ کرنے میں اس کا لحاظ کرو کہ جس پر خرچ کیا ہے اس پر احسان نہ جتاؤ، نہ اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ اگر لوگ ڈھیروں مال خرچ کر دیں لیکن اس کے بعد احسان جتائیں تو ان کا مال اس طرح ضائع ہوتا ہے کہ جیسے چکنے پتھر پر مٹی لگا کر کوئی درخت لگائے، پانی آیا مٹی کے ساتھ درخت بھی باغیا، چکنا پتھر اتنا صاف کہ اس پر نہ مٹی ہے نہ درخت کا نشان ہے۔ قیامت میں احسان جتانے والا اس حال میں آئے گا کہ تمام صدقات کا اس کے پاس کوئی اجر نہیں ہوگا۔ یہ عنوان ہے آج کی گفتگو کا۔ لوگ مال خرچ کرتے ہیں، پہلے تو خرچ کرتے ہیں اس لیے تاکہ اس کا نام ہو، چرچا ہو، شہرت ہو، سخاوت کا ڈورا پٹا جائے اور لوگ سمجھیں کہ فلاں بڑا سخی ہے۔ اس سخاوت پر ایک حدیث کافی ہے جو ریاکاری کی بنیاد پر خرچ کیا جائے۔ اگر یہ حدیث ہو چکی ہے تو بار بار سننے کی ہے، جتنی بار سنیں گے آپ کا علم تازہ ہوگا اور اللہ سے خلوص بڑھے گا۔ قیامت میں 3 آدمیوں کو پیش کیا جائے گا، پہلا عالم، اور دوسرا شہید، اور تیسرا سخی۔ تینوں اللہ کو پسند ہے، نیت صحیح ہو تب۔ عالم سے کہا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ تجھے میں نے علم دیا تھا، جس زبان سے بول سکتا تھا وہ زبان میری تھی، اور جس دماغ میں محفوظ کرتا تھا وہ دماغ میرا تھا۔ تم نے علم کے ساتھ کیا کیا؟ کہے گا اللہ اس علم کو میں نے لوگوں تک پہنچایا، عام کیا، بہت کوشش کر کے زندگی بھر اس میں لگا رہا، جتنے بھی علم کے راستے ہیں سب میں اپنے آپ کو لگایا کپایا۔ اللہ پوچھیں کہ مقصد کیا تھا؟ رضا تھی؟ اللہ سے چاہت اور محبت تھی؟ نہیں تھی۔ مقصد یہ تھا کہ تجھ کو لوگ بڑا عالم کہیں، کہا جا چکا، یعنی تیرا صلہ تجھ کو مل چکا، اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ دوسرا شہید ہوگا، کیا کیا؟ کہا اللہ تیرے راستے میں اپنی جان تک قربان کر دیا، سب کچھ لٹا کے آ گیا۔ فرمایا اس کا مقصد کیا تھا؟ یہی نا کہ تجھ کو لوگ بہادر کہیں، شجاع کہیں، میدان کارزار میں جاں باز کھلاڑی کہیں، کہا جا چکا، تیرا مقصد تجھے پورا ہو چکا، اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ تیسرا سخی ہے، کیا کیا؟ مال کے ساتھ وہ کہے گا مال خیر میں لگایا، جتنے خیر کے راستے تھے سب میں لگایا، جہاں جہاں مال کا تقاضا آیا ہر جگہ لگایا۔ فرمائے گا رب کریم تیرا مقصد کیا تھا؟ یہی نا کہ تجھ کو لوگ سخی کہیں، بہت داتا کہیں، دل والا کہیں، کہا جا چکا، تیرا مقصد تجھے پورا ہو چکا، اب تیرے واسطے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ حدیث کتاب الایمان کی ہے، مسند امام احمد کی ہے، مسلم کی ہے، مشہور حدیث ہے، کوئی اس میں متکلم نہیں ہے راوی۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ راوی کمزور ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے جتنا اونچا کام ہو، جب تک اللہ کے واسطے نہ ہوگا اللہ کے پاس اجر نہیں ملے گا۔ اور جب کوئی بندہ کسی پر احسان جتاتا ہے مال خرچ کرنے کے بعد، تو مال خرچ کرنا اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اپنے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو احسان جتاتا نہیں، یہ سوچتا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دینے کے لائق بنایا ہے۔ اگر مجھے بناتا لینے کے لائق تو کیا کرتا؟ اللہ کا کرم، اس کا احسان کہ ہزاروں سے مجھے اچھا بنایا، مجھے دینے کے لائق بنایا۔ میں تو مٹھی بند ہو کے پیدا ہوا تھا اور مرتے وقت ہاتھ کھول کے جاؤں گا، کفن سے باہر دکھا دوں گا، نہ لے کر آیا تھا نہ لے کر جاؤں گا، اللہ کا دیا تھا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دیا۔ اس احساس کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں 2 لفظ ہیں اس کے لیے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون، پیچھے نہیں لاتے، ما انفقوا، اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، من کے معنی احسان جتانا۔ اللہ نے کتنا دیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، احسان جتایا اللہ نے ایک موقع پر جتایا ہے، اور وہ نعمت بھی ایسی ہے کہ جتایا جائے۔ قرآن کریم میں 4 پارے میں آیت ہے آل عمران کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان جتایا، احسان کیا جب ان میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے جو ایسا 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 خوبیوں کا مالک تھا۔ تو یہ احسان کی جگہ ہے کہ ایمان والوں کی رہنمائی کے واسطے رسول کا انتظام کیا۔ بقیہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن کسی نعمت پر احسان جتانے کا اظہار نہیں ملتا، ولا عذا، اور تکلیف نہ پہنچائے۔ تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ نیزہ مارنے کی، تلوار مارنے کی تکلیف نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نیزہ مارنے کی تکلیف کم ہے، زبان کی تکلیف زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ زخم کر دیں گے تلوار سے وہ زخم بھر جائے گا، لیکن زبان سے زخم پہنچا دیں گے کبھی نہیں بھرے گا۔ جراحات السنان لها التیام ورائے التام ما خرق مجرح اللسان، جراحات السنان لها التیام، جو زخم پہنچتا ہے سنان سے، تلواروں سے، وہ بھر جاتا ہے، اور جو زخم پہنچتا ہے زبان سے وہ نہیں بھرتا، اس کی کھاؤ اندر پکتی جاتی ہے۔ تو جراحات السنان لها التیام ورائے التام مجرح اللسان، زبان کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے۔ تو آدمی اگر چھوٹی بات بھی کہہ دیا، احسان جتانا ہو گیا، تکلیف پہنچانا ہو گیا۔ اس لیے خرچ کرنا، دینا اللہ کی خاطر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری خاطر خرچ کرے، کتنا خرچ کرے نہیں ہے، ہماری خاطر خرچ کرے یہ شرط ہے، کتنا خرچ کرے یہ شرط نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں مقدار پر فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے پاس فیصلہ کیفیت پر ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے جو خرچ کیا، جو گیہوں سے کمتر مانا جاتا تھا، اور آج بھی کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، مزدوری کیا، جو ملا بجائے کھانے کے خرچ کرنے کو چلے۔
فرمایا کہ جتنے لوگوں نے صدقہ دیا ہے ان تمام صدقات پر اس جو کو لے کر بکھیر دو تاکہ سب اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں. اتنے خلوص سے اس نے پیش کیا. تو جو اور سونا یہ ہمارے لیے کم زیادہ ہوگا, اللہ کی نگاہ میں اس کا تقویٰ, اس کا خلوص, اس کا رجوع, اس کی انابت. اسی واسطے کہا قربانی تم کرتے ہو, تمہارا گوشت نہیں رہ جاتا, چمڑا نہیں رہ جاتا, پہنچتا کیا ہے, تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تم نے کس طرح ذبح کیا؟ لن ینال اللہ لحومها, گوشت نہیں پہنچتا, ولا دماؤها, خون نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا؟ ولکن ينالہ التقویٰ منکم, تقویٰ پہنچتا. ارادہ گوشت خوری کا تھا یا حکم کی تعمیل تھا یا ابراہیم سے مشابہت پیدا کرنا تھا, تقویٰ تو اللہ کے پاس پہنچتا ہے. یہ نہیں پہنچتا ہے تمہارا گوشت نہیں رہے گا, چمڑا نہیں رہے گا. تو بندہ کیا خرچ کرتا ہے, کتنا خرچ کرتا ہے, اس سے کوئی بحث نہیں. خرچ کرنے والا کس لیے خرچ کرتا ہے. اگر کسی کے پاس خرچ کرنے کے بعد تکلیف پہنچانا ہے وہ تو ایسی باطل ہو جاتی ہے کہ الٹا مواخذہ ہو جاتا ہے. اس کا مواخذہ, دکھاوے کے ساتھ جو خرچ ہوتا ہے اس پر مواخذہ ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی شخص میٹھی بات بول دے, میٹھی بات بول دے, قول معروف, تو یہ صدقہ سے بہتر ہے. ایسا صدقہ کہ جس کے بعد احسان جتانا ہو, بتائے صدقہ کر کے احسان جتانے کے میٹھے بول بولنا کافی. کتنا درجہ بہتر ہے. جب کوئی بندہ کسی بندے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے تو یہ صدقہ ہے. ہمیں اس میں مانا دکھائی پڑتا. جب لوگ ملتے ہیں تو پیشانی پہ بل آتا ہے, آنکھیں بھویں چڑھ جاتی ہیں, بلا وجہ کا غصہ پیدا کر لیتے ہیں دماغ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب ملتے تو مسکرا کر ملتے, تبسم کے ساتھ ملتے, خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے. جب تک اس کی توجہ نہ ہٹی, توجہ نہ ہٹاتے, مسافہ اگر کر لیا ہے تو جب تک وہ ہاتھ چھوڑتا آپ ہاتھ نہ چھوڑتے. ہمارے پاس کیا ہے, یہاں بھی بخل ہے مسکرانے میں, ایک مومن کو خوش کرنے میں. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, قول معروف, بہترین بات کہنا, مناسب بات کہہ دینا. قول معروف و مغفرۃ, مغفرت کیا ہے, بخشش. بخشش دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو مغفرت وہ ہے جو ہم اللہ سے حاصل کرتے ہیں, گناہوں کی مغفرت. اور ایک مغفرت یہ ہوتی ہے کہ بندے نے آپ کو تکلیف پہنچایا, آپ نے اس کو معاف کر دیا, یہ بھی اس کے حق میں آپ کی طرف سے کیا ہے, بخشش ہے, یہ مغفرت ہے. بندے کو معاف کر دینا بھی مغفرت. کوئی ایسی سخت بات کہا, آپ کو ٹھیس لگی, مگر آپ نے اس کو معاف کر دیا. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. سورہ شورى میں اللہ کا ارشاد ہے, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, یہی لفظ وہاں بھی, یہاں مغفرت ہے, وہاں غفرہ فعل ماضی ہے. جس نے صبر کیا اور اس کی مغفرت کیا, یعنی اپنے سے اس کو بری کر دیا, تمہارے عمل پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. ان ذالک لمن عزم الامور, با ہمت کام ہے, آسان کام نہیں ہے. ہمارے پاس کیا مثال ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب پتھر سے. لیکن جب مکہ فتح ہوا سب کی خواہش تھی کہ آج اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا, لیکن آقا نے فرمایا نہیں, آج رحمت کا دن ہے, مغفرت کا دن ہے, معافی کا دن ہے, عفو کا دن ہے, انتقام لیا جائے. تو صاف فرما دیا کہ جو شخص بہترین بات کہہ دے اور درگزر کر دے, خیر بہتر ہے. کس سے بہتر ہے, من صدقۃ, ایسے صدقے سے یتبعها اذى, جس کے پیچھے تکلیف حاصل ہو. جس صدقے کے بعد تکلیف ہو, احسان جتانا ہو, اس سے بہتر ہے. واللہ غنی حلیم, اللہ غنی ہے, اللہ حلیم ہے. غنی کے معنی بے نیاز, کسی کی اس کو کوئی حاجت نہیں. اس پر عرض کیا تھا سورہ ابراہیم کے حوالے سے, اتنا غنی, اتنا غنی, اتنا بے نیاز کہ اگر زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کفر پہ آمادہ ہو جائیں تو اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی, اور سارے لوگ مل کر سجدے میں اضافہ کریں تو اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا سورہ ابراہیم پارہ 13, وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید, اللہ غنی اور حمید ہے, تم شکر کرو نہ شکر کرو سب برابر ہے. تو اللہ اتنا غنی ہے, اتنا غنی ہو کر تمہارے فائدے کی بات بتا رہا, تمہارے عمل سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن تمہارے فائدے کی خاطر تم کو بتاتا ہے کہ غنی ہو کر. اور حلیم, تحمل والا ہے. جب غنی ہے تو تحمل نہیں کرنا چاہیے, برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو, لیکن فرمایا نہیں, غنی ہے, کسی کی کوئی حاجت نہیں, پھر بھی حلیم ہے, تحمل والا. وہ دماغ بندے اتنا ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر بھی, اللہ کی ناقدری کرتے ہیں, جیسا اللہ کا حق ہے اس کا حق ادا نہیں کرتے. خود کہا اللہ نے, وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جس کے ہاتھ میں ساری زمین ہے, جس کے ہاتھ میں آسمان لپٹ کے آ جائے, اس اللہ کے ساتھ لوگوں نے ناقدری کی ہے, پھر بھی وہ حلیم ہے, تحمل کرتا ہے. کتنا تحمل کرتا ہے. سورہ شورى میں اللہ کا ارشاد ہے, جتنے پر تم کو پکڑتا ہے تم چلاتے ہو وہ بہت کم پہ پکڑتا ہے. بس وہ 100 غلطی کیے, 100 میں سے ایک دو کو پکڑ لیتا ہے, 90 اور 98 کو چھوڑ دیتا ہے. ترجمہ کر لو, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ آیت ہے, اس کا ترجمہ کر لو. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے, چاہے مصیبت پڑوس والے کی ہو, یا وکیل صاحب کی ہو, یا بلڈنگ صاحب والے بنانے والے کی ہو, یا تمہارے اوپر مصیبت کسی اور طرح کی ہو, وما اصابکم من مصیبت, کوئی مصیبت تم کو نہیں پہنچتی ہو, فبما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے. ویعفو عن کثیر, اور جو معاف کر دیتا ہے وہ زیادہ ہے, جن پہ پکڑتا ہے وہ کم ہے. اس آیت کے ساتھ میں کہتا ہوں ملو, تمہارا کتنا حلیم ہے وہ, اس کا حلم کتنا ہے. جب وہ غنی ہو کر اتنا حلیم ہے تو ہم محتاج محض ہو کر کتنا صبر کرنا چاہیے, یہ ثابت ہوتا ہے یہاں سے کتنا حلیم ہے. اللہ نے 2 مقام میں فرمایا, اگر تمہاری غلطیوں پر مواخذہ کر لے تو زمین پر جتنے چلنے والے ہیں ایک بھی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا, جو لوگوں نے کمایا ہے, غلطیاں کی ہیں, ان پر مواخذہ کر لے, مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, تو زمین پر چلنے والا کوئی نہیں بچے گا. اتنا جرم ہو چکا ہے. اب بتاؤ وہ حلیم ہے کہ نہیں, کتنا حلیم ہے. حلیم ہے, پھر غنی ہے, ہماری اسے کوئی حاجت نہیں. جو ہماری حاجت نہیں ہے پھر بھی وہ تحمل والا ہے, اور ہم ایک دوسرے کے لیے محتاج ہیں پھر بھی بے صبر ہیں. بات بات میں غصہ ہے. جو بندوں کو معاف نہیں کرتا معاف نہیں کیا جاتا, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کھاؤ, تم پر اللہ رحم کھائے گا.
تم معاف کرو، تم کو معاف کرے گا، تم تحمل والے بنو، تم پر تحمل کا اظہار کرے گا. کتنی روایتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں. جب بندہ بندوں پر تحمل کرتا ہے تو اللہ بھی تحمل کرتے ہیں. بخاری میں روایت پڑھا تھا میں، ایک صاحب لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے. کبھی کوئی ٹائم پر قرض واپس کر دیتا، کبھی واپس نہیں کرتا، کوئی دیتا کوئی ڈبا دیتا. اس کو جب اللہ نے بلایا کہا کیا لے کے آیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ خاص نیکی نہیں ہے، لیکن اتنا کرتا تھا کہ آپ کے بندوں کو قرض دیتا تھا. کوئی اگر دیا تو لیتا، اور اگر مہلت مانگا تو مہلت دیتا، اور اگر ڈبا دیتا تو اس کو میں معاف کر دیتا. اللہ فرماتے ہیں تو محتاج ہو کر معافی کا دل رکھتا ہے، میں تو غنی ہوں، میں حلیم ہوں، میں بھی تجھ کو معاف کرتا ہوں، کوئی مواخذہ نہیں کرتا ہوں. یہ ہے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا جذبہ. بخاری کے اندر یہ بھی روایت پڑھا ہوگا آپ نے کہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، مغفرت ہو گئی، اور دوسری طرف عورت نے بلی کو کھانا نہیں دیا، جہنم والی بن گئی. صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے پر اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہاں، فی کل ذی کبد اجر. جتنے بھی دل والے ہیں، جگر والے ہیں، جن میں حیات ہے، ان سب کے ساتھ اللہ کی طرف سے عنایت کا جذبہ رکھو. الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے اللہ. تو اللہ حلیم ہے. جو بندہ اپنے اندر حلم پیدا کرے گا وہ اللہ کی صفت حلیم سے آراستہ ہوگا. اپنے اندر حلم پیدا کرو. جب وہ غنی ہو کر تحمل والا ہے تو ہم محتاج محض ہو کر بدرجہ اولا صبر کرنے والے بن جائیں. یہ سلام ملتا ہے یہاں سے. اسی چیز کو جو مثبت بیان کیا تھا اللہ نے، اسی کو اب منفی بیان کرتے ہیں. پہلے پازیٹو انداز میں، پھر اسی چیز کو بدل کر منفی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، نیگیٹو انداز میں پیش کرتے ہیں. ایمان والو صدقات کو باطل نہ کرو. اوپر کیا کہا تھا؟ اگر کوئی صدقات کو عطا کرنے کے بعد احسان جتائے، تکلیف پہنچائے تو اس کا اجر نہیں ملنے والا ہے، باطل ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تبطلوا، باطل مت کر دو صدقاتکم، تمہارے صدقات کو. صدقات کی جمع صدقات. ایک بات اور یاد آئی، صدقات صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کی خصوصیت ہے، کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو یہ چیز. صدقہ بنا ہے صاد دال قاف صدق سے. صدق کے معنی سچائی. صدقہ کے معنی مال کا وہ حصہ جس کو دے کر کے یہ اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے کہ مال سے محبت کے باوجود میں یہ مال دیتا ہوں، یعنی اپنے ایمان میں سچا ہوں، مجھے آخرت کا ایمان ہے، جنت اور جہنم کا یقین ہے، اس مال کے عوض معاوضہ ملنے کا مجھے امکان نہیں یقین ہے، اسی واسطے میں یہ مال کو خرچ کرتا ہوں. ورنہ مال کی محبت کہاں ہی ہے؟ وہ تو حبون المال حبا جما. جس مال سے محبت ہے اس مال کو خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اس مال کے عوض ملنے کا یقین. تو صدقہ مانے وہ مال جس سے تمہارے ایمان کی تصدیق ہو جائے، تمہارا صدق ظاہر ہو جائے، صدقہ ہے وہ. اس واسطے قرآن کریم میں صدقہ بہت استعمال ہوا. انما الصدقات للفقراء. صدقہ زکات کے معنی میں. ایمان والو باطل مت کرو اپنے صدقات کو من یعنی احسان جتا کر، والاذى اور تکلیف پہنچا کر. تو اذى اور من دو چیزوں سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے. باطل مت کر لو. جیسے شہد ہے، شہد ایلوا ملا دو، شہد خراب. شہد میں ایلوا، شہد خراب. ایمان میں شرک ملا دو، ایمان خراب. روزے میں غیبت لگا دو، روزہ خراب. فرمایا نہیں حدیث میں آیا الصوم جنہ ما لم يخلق. روزہ ڈھال ہے جب تک پھاڑ نہ دو. پوچھا کہ روزہ اور پھٹتا کیسے؟ ہم سمجھتے ہیں پھاڑنے کے واسطے چادر پھٹتی، کپڑا پھٹتا، یہ روزہ کیسے پھٹ جاتا؟ فرمایا ہاں غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے پھٹ جاتا. جب روزہ پھٹ جاتا ایسے ہی شہد میں ایلوا ڈالے تو شہد پھٹ جاتی، خراب ہو جاتی. اور ایسے ہی اگر دکھاوے کی نماز ہے تو نماز بھی ختم ہو جاتی، اور دکھاوے کا صدقہ ہے تو باطل ہو جاتا، دکھاوے کا روزہ ہے تو باطل ہو جاتا. امام احمد کی روایت ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. باطل ہو گیا، شرک ہو گیا. دکھانے کی خاطر کوئی عمل کریں گے شرک ہو جائے گا. نماز ہو، صدقہ ہو، روزہ ہو، سب باتیں دکھاوا اللہ کو پسند نہیں. یہاں فرماتے ہیں صدقے کو باطل مت کرو من اور اذى کے ذریعے. کالذی ينفق ماله رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر. دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے. جو آدمی مال خرچ کرتا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کا ایمان نہ اللہ پر ہے نہ آخرت پر ہے. اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لوگوں سے کیا لینا ہے؟ لینا تو اللہ سے ہے، اور لینا ہے آخرت کے دن. تو دنیا والے جانے یا نہ جانے، ان کے جاننے سے کیا ہوگا، نہ جاننے سے کیا ہوگا. ایک عارضی واہ واہ ہوگی، ختم. اب اس مال کی مثال اللہ خود دیتے ہیں، اور مثال کیوں دی جاتی ہے؟ سمجھ میں جلدی آتی ہے. مثال دے کر رب کریم سمجھاتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اتنی پیاری مثال ہے. چکنا پتھر، بالکل چکنا، صفوان کہا اس کو. فَمَثَلُهُ اس کی مثال ہے کا جیسے مثل صفوان، چکنے پتھر کی مثال. عَلَيْهِ تُرَاب، اس پتھر پہ کیا ہے؟ مٹی. اب مٹی پتھر پر ہے، نیچے اسے کوئی چیز جمی ہوئی نہیں ہے، عارضی ہے. پتھر پر مٹی کا قیام خود عارضی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پہنچ گئی اس کو بارش. وابل کے معنی آتے ہیں تیز بارش. جیسے گاڑی دھوتے نہیں آپ گاڑی، تیزی کے ساتھ پانی آتا ہے، اس کو وابل کہتے ہیں. تیزی والی بارش آئی، خوب تیز بارش. اتنی تیز بارش آئی تو اس پتھر پہ جو مٹی رکھی تھی وہ کہاں رہتی؟ فترکہ صلدا. اب اس کو چھوڑ دیا چکنے پتھر کو، بالکل صاف. سلدا کے معنی اس پر کچھ بھی نہیں، بالکل صاف مٹی پوری باقی. حالانکہ مٹی رکھا تھا کہ اس پر گندم اگائے گا، چنا اگائے گا، جھاڑ لگائے گا، درخت لگائے گا. اب مٹی نہیں لگی اس کے اوپر. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اب قادر نہیں ہے وہ کچھ بھی اس پر جو انہوں نے کمایا تھا. جتنا کمایا تھا دنیا میں، آخرت میں گئے تو چکنا پتھر، اس پر کچھ بھی نہیں ملا. کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے واسطے خرچ کیا تھا. لوگوں سے مانگ لو، اس کا اجر ان سے مانگ لو. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. یہ کافر کیوں کہا آخر میں؟ ریاکاری. ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا. اتنا بڑا عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں جو عمل کسی نے کسی کو دکھا کر کیا، اس نے گویا اس دکھانے والے کو میرا شریک کر دیا، میں بری ہوں، اس کا اجر اسی سے مانگ لو، وہ عمل اس کو دے دو، مجھے ضرورت ہے اس کی.
اسی واسطے کافر کہا اس کو. اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو ایک عمل میں دو کو شریک کرتا خرچہ کرتا ہے, اس عمل میں دو کو شریک کرتا ہے, ایک اللہ کو اور ایک اس کے بندے کو خوش کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس عمل کا اجر مجھے نہیں چاہیے, اس عمل کا صلہ اسی سے مانگو. ایک مثال تو یہ ہو گئی, ایک مثال اور دیا اللہ نے. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. یہ مثال دے کے سمجھا. اور ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے. وتثبیتا من انفسهم, تثبیت کے معنی دل جمعی, اپنے آپ کو اس عمل پر مضبوط کرنے کی غرض سے, یعنی نیکیوں کا خوگر, نیکیوں کا عادی بنانے کے لیے, اللہ کی رضا اور اپنے آپ کو نیکیوں پر چلانا. کا مثل جنہ, اس باغ کی مثال ہے. جنہ کے معنی آتے ہیں باغ کے, جنت کی جمع جنات, باغات. وہ جنت کہاں ہو؟ بربوا, ربوا کہتے ہیں ٹیلا, اوپر کا مقام, بنجارہ ہلز کی طرح بڑے اونچائی پر ہو. اونچائی پر کیوں کہا؟ تازی ہوا آتی, ہوائیں خوب اچھی کھیلتی ہیں. اصابھا وابل, اس کو جب پہنچتا ہے پانی, تیز پانی پہنچتا ہے, فآتت اکلھا ضعفین, تو وہ اپنے پھل کو دوگنا لاتا ہے. باغ آتت لاتا ہے, اکلھا اس کے پھلوں کو ضعفین دوگنا کر کے, دوگنا پلا جاتا ہے. فإن لم يصبها وابل, اور اگر تیز بارش نہیں پہنچی, فطل, تو فوار بھی کافی ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ باغ ہے, نیچے پتھر نہیں ہے, زمین ہے. معلوم کیا ہوا؟ ہلکی بارش سے بھی فائدہ ہوا اور تیز بارش سے بھی فائدہ ہوا, دونوں صورتوں میں. تو جو اللہ کی خاطر خرچ کرے, دل جمعی کی خاطر خرچ کرے, اپنے ایمان کی تصدیق پر خرچ کرے, اس کے واسطے باغ دوگنا پھل لاتا ہے. اور ہلکی بارش ہوئی تو بھی اس کو ایک پھل بہرحال مل جاتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے. دو مثالیں ہو گئیں. ایک میں مثال کس کی ہے؟ دکھاوا کرنے والے, ریاکاری کرنے والے, من و احسان جتانے والے. اور دوسری مثال خلوص سے خرچ کرنے والے. تیسری مثال دیکھو, ایسی مثال پیش کی گئی ہے کہ آدمی یاد کرے, بڑھاپے میں بوڑھا آدمی کیا چاہتا. ایک بوڑھا آدمی ہے, وہ بڑھاپے میں کیا چاہتا. ہر آدمی اپنے اوپر غور کر کے دیکھے کیا مثال ہے. اس سوائے خالق کونین کے اس مثال کو نہیں دے سکتا, جو جانتا ہے کہ بڑھاپے میں دل کا کیسا حال ہوتا ہے, کیسی آرزو ہوتی ہے, کیسی امنگ ہوتی ہے, اور کیسی پریشانی ہوتی ہے بڑھاپے میں کس چیز کی. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. کیا مثال دیا اللہ نے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ بڑھاپا اچھا گزرے, بڑھاپے میں دھاپوش نہ ہونے پائے, بڑھاپا بڑے ہی آرام سے گزر جائے, مگر بڑھاپا ایسی چیز ہے. دیکھو مثال, ایود احدکم, کیا تم میں سے کوئی دل سے چاہتا ہے یہ بات. یودو, ودا یودو کے معنی دل سے خواہش رکھنا, اندر سے ارمان کی طرح, آرزو کی طرح امنگ ہو. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے یہ بات ان تکون له جنہ, کہ اس کے واسطے ایک باغ ہو. سوچ کر دیکھو, دل چاہتا کہ نہیں چاہتا. آپ کو باغ کی قدر نہیں معلوم, کیونکہ آپ کو تو پکا پکایا سے مل جاتا گھر میں بیٹھا بیٹھا. جہاں سب کچھ روزی کا ذریعہ باغ ہی ہوتی ہے, کچھ پیدا ہوا تو کھائیں گے, ورنہ کوئی نہیں تھی وہاں. ذریعہ معاش کھیتی ہے, جو اگے گا وہ میں, تو کیا کہتے ہیں وہ باغ کی بڑی قدر ہوتی. اسی واسطے کفار مکہ نے کہا تھا اگر نبی ہے یہ تو ان کے پاس باغ کیوں نہیں ہے, ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے, ان کے پاس سونا چاندی کیوں نہیں ہے. سونا چاندی ہوتا, ہاتھ میں کنگن ہوتے, کان میں والیاں ہوتی, کچھ فرشتہ ہوتا, بہترین قسم کا باغ ہوتا, تو نہیں مان لیتے ہم. تو وہاں قدر تھی اس چیز کی. اس باغ کو وہاں سوچ کر دیکھو. آج بھی وہاں معلوم ہوتا ہے جب دھوپ تیز ہوتی ہے کوئی چھاؤں نظر نہیں آتی سوائے باغ کی چھاؤں کے, جب معلوم ہوتا ہے کہ باغ کس کو بولتے ہیں. فرمایا کیا تم میں سے کسی کی خواہش ہے کہ اس کے واسطے ایک باغ ہو. باغ کس کا ہو؟ من نخیل و اعناب, نخیل کہتے ہیں کھجور کے باغ کو, وہ اعناب عنب کی جمع ہے, انگوروں کے باغ. انگوروں کے باغ کی بیلیں آپ دیکھتے ہوں گے نیچے ہوتی, اور کھجور اونچے ہوتے. کھجور زیادہ پسند ہے مقابلہ انگور کے, کھجور سے مٹھاس زیادہ ملتی ہے انگور کے مقابلے میں, زیادہ غلیظ ہوتی ہے اس کے اندر. تو پہلے نمبر پہ کھجور, من نخیل و اعناب, کھجوروں کے باغ, انگوروں کے باغ. اور ایسا نہیں کہ پانی کی قلت ہو, تجری من تحتها الانهار, بہتی ہو اس کے نیچے سے نہریں بھی. جب نیچے سے نہریں ہوں گی تو جڑوں کو پانی پہنچے گا, شادابی, ہریالی, فضا بڑی خوشگوار ہوگی, بہترین قسم کا مزہ آئے گا اس کے اندر. لہو فیہا من کل الثمرات, اس کے لیے اس باغ میں, تو دو تو نام لیا خالی, کھجور, انگور نام لیا, ورنہ آگے فرمایا من کل الثمرات, قسم کے میوے ہوں. جتنے میوے آپ کو یاد ہیں سب سوچ لو, اس کے اندر ہوں خواہش, اور اس کو پہنچ گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء, اور اس کے لیے کمزور. بڑھاپے میں اولاد کمزور کیسے ہوتی ہے؟ دو وجہ سے ہوتی ہے. دنیا کے موقف میں نہیں, اب کیا کر سکتا ہے یہ. كذلك يبين الله, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ, لکم الآیات, تمہارے واسطے نشانیاں, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم تفکر کرو. اب یہ مثال کو فٹ کرو, کہاں ہوتی مثال یہ فٹ؟ جب انسان آخرت میں آئے گا, یہ سمجھ کر آئے گا کہ بڑا مال لایا ہوں, بڑا مال. معلوم یہ ہوا کہ وہ سارے مال میں سے کوئی بھی ہمیں اجر ملنے کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ نماز پڑھا تھا دکھانے کے لیے, بنا تھا مدرسے کا محتمم تو لوگوں سے پیسہ وصول کر کے اپنے گھر کو چلانے کے لیے, بنایا تھا مسجد لوگ کہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے بتانے کے لیے, جتنے کام کیا نیک سب دوسروں کے واسطے کر دیا, اللہ کی خاطر نہیں کیا. اب وہاں جب پہنچا تو ایسا پہنچا کہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. وہی بوڑھے کی مثال, بوڑھا پھر سے جوان نہیں ہو سکتا, دوسرا باغ نہیں لگا سکتا, ان کمزوروں کے واسطے ذریعہ معاش نہیں کر سکتا. آخرت میں پہنچا تھا, آخرت میں اب نیکی نہیں کر سکتا, اس جہان میں واپس نہیں آ سکتا. گویا اس کا سارا ذخیرہ ہے عمل جل گیا. کیوں جل گیا؟ ریاکاری کی وجہ سے. اب کیا کرے گا؟ حسرت دنیا والآخرہ, خسارے میں پڑ گئے. ایک حدیث میں آتا ہے میری امت کا مفلس کون ہے. حدیث سن چکے ہیں آپ, مفلس کون ہے؟ کہا قیامت میں جو شخص بہت مال لایا. کون سا مال؟ اعمال, مال نہیں اعمال, لیکن سب کا بقایا تھا, سب لائن میں کھڑے ہیں, اس کا پورا اجر تقسیم ہو گیا اور ابھی لائن میں لوگ کھڑے ہیں. کیا کریں گے اب؟
اب ان کے گناہ ان کے اوپر لاتے جائیں گے، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اور گناہوں کا انبار لگ گیا اور یہ شخص جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، تو جو کام بھی کرو وہ اللہ کی خاطر کرو۔ اسی واسطے بڑے اکابر کے الفاظ ملتے ہیں کہ دل میں آدمی سوچتا رہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ زندگی بھر میں ایک عمل ایسا کرنے کی توفیق دے دے جو عمل صرف تیرے لیے ہو، ایک سجدہ ایسا عطا کر دے جو سجدہ تجھے پسند آیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میرا تعاون کر، میری مدد کر، میری اعانت کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہتر عبادت کروں تاکہ تجھے پسند آ جائے۔ اسی واسطے سورہ ملک میں اللہ نے نہیں فرمایا لیبلوکم اکثر عملا، فرمایا ایکم احسن عملا، تم میں بہتر عمل کر کے کون آنے والا ہے؟ تو بہتر عمل کب ہوگا؟ جب شرک سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو۔ اگر کوئی دکھاوا کرے گا من سمع ثم اللہ، اللہ سے دکھاوا کرتے ہو تم کو بھی دکھاوا کر دیں گے، تم سمجھیں گے بہت اجر لے کے جاتا ہوں، وہاں جائیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دور سے دیکھ چمکتی ہے کہ پانی ہے، قریب گئے تو پانی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے اعمال ہیں، معاشرے میں شیخ آئے تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت، سب لے کے پہنچے، بہت مال لے کے پہنچے مگر مال غائب، کیوں؟ دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے۔ تو جو عمل ہو اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر ہو۔ یہ مثال بھی ایسی ہے کہ آدمی سوچ سے رہ جائے، جس طرح بوڑھا جوان نہیں ہو سکتا آخرت سے دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، جیسے بوڑھا یہاں کمزور بچوں کی مدد نہیں کر سکتا وہاں بھی اپنے متعلقین کی جن کا حق باقی تھا ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آدمی کو یہی کوشش کر لینا چاہیے۔ اور تیسری وجہ ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے گفتگو میں بات، مال تو لوگ خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لائق مال ہی نہیں ہوتا کہ خرچ کرنا دکھاوے کے لیے، سڑا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، کھانا سڑ گیا، کھانا اتر گیا، کیا دکھا کے خرچ کرتے ہیں اس کو؟ آپ چھپا کے خرچ کرتے ہیں اس کو، مگر دیتے اللہ کے نام پہ۔ کوئی فقیر آیا اللہ کے نام پہ تو کیا دیں گے؟ سڑا ہوا کھانا، اتری ہوئی دال۔ یہ مال ایسا ہے نہیں کہ دکھا کر خرچ کریں، یہ تو اتنا خراب ہے کہ چھپا کے خرچ کرنا ہے اس کو۔ کیا کرتے؟ چلا گیا جان بچی، پھٹ گیا تو دے دو، اپنے جسم سے اترا ہوا کپڑا بھی پھٹا ہوا دیں گے، اس میں سے عمدہ اچھا، یہ تو کبھی سوچتے ہی نہیں، کون سوچتا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، کپڑے کی آپ کو ضرورت تھی، ایک صحابی دیکھ لیے، محسوس کر لیے کہ آپ کو کپڑے کی حاجت ہے، گئے بہترین قسم کا کپڑا تیار کر کے لا کے پیش کر دیا، آپ نے فوراً کمرے میں جا کر پہن لیا، پہن کر تشریف باہر لائے، ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، واہ کیا عمدہ کپڑا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا حسین ہے، کتنا عمدہ لگ رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ حسن طلب ہے۔ ہم تو سمجھتے نہیں، بولتے بہت تعریف کر رہا ہے ہماری، بہت اچھا آدمی ہے، سمجھتے نہیں ہم تو، مگر وہاں نبوت کی شان میں فوراً گئے کمرے کے اندر اور کپڑا اتار کر کے وہی پہن لیا، پہلا پرانا والا کپڑا، اس کو تہ کر کے لا کے سامنے دے دیا، کائی دے لو، پیش کر دیا، تعریف کرنے والے کے سامنے پیش کر دیا، وہ تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہیں کپڑا پیش کر دیا گیا تو جس نے دیا تھا تحفہ اس نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، تم کو معلوم ہے کہ نبی کو حاجت تھی اور میں تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر محبت سے لا کر دیا تھا کہ نبی پہنیں گے مجھے خوشی ہوگی، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بخدا میں نے اس واسطے لیا ہے کہ ابھی تازہ نیا ہے، نبی کے جسم کو لگا ہے، میرے کفن میں اچھا رہے گا، یہ اسی کفن کو استعمال کیا انہوں نے، وہ عبد الرحمن ابن عوف۔ مجھے دکھانا صرف یہاں یہ ہے، دکھانا صرف یہ ہے کہ لوگ جب دیتے ہیں کوئی چیز تو عمدہ دیتے اور عمدہ نیت سے دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی عطا کو قبول فرما لیتے، اور ہم اول تو اچھی چیز دیتے ہی نہیں، خراب چیز دیں گے، اگر اچھی دیں گے تو ریاکاری کریں گے، تم بھی دیکھو تم بھی دیکھو، چھپا کر نہیں دیں گے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ صدقہ نافلہ ہے تو چھپا کر دینا چاہیے، اور صدقہ واجبہ ہے، فرض زکات ہے تو دکھا کر دینا چاہیے۔ جیسے فرض نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنا چاہیے اور نفل نماز گھر کے کونے میں تنہائی میں پڑھنا چاہیے، ایسا ہی نفل خیرات چھپا کر دیں، دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اور فرض زکات دکھا کر دیں تاکہ سب کو دیکھنے توفیق ہو، ترغیب پیدا ہو جائے۔ یہ حکم ہے فقہاء کی طرف سے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، اس طرح خرچ کرتے تھے، تو مانگا نہیں، طلب نہیں کیا، مگر نبی نے سمجھ لیا کہ تعریف کر رہا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے، اس کے پیش کر دیا۔ اس طرح ہم تو بھی سمجھے کچھ، ہم تو کچھ سمجھتے اس چیز کو۔ شاعر کہتا ہے بے تعلق تیرے آگے سے گزر جاتا ہوں، بے تعلق تیرے آگے سے گزر جاتا ہوں، یہ بھی حسن طلب ہے تیرے دیوانے کا، گزر جانا کیوں بلا جا رہا، یہ جانا آنا بھی کچھ مقصد ہے۔ تو صحابہ کرام کی محفلوں میں اشارے بھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ روابط ایسے تھے۔ اس صحابی کو جب معلوم ہوا کہ اللہ نے محبوب چیز مانگا ہے، میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو محبوب سے خرچ کر دو، انہوں نے سوچا، کہا میری زندگی میں سب سے بہترین میری جائیداد جو ہے ایک میرا باغ ہے، اور یہ باغ مجھے بہت محبوب ہے، اس کا پانی نبی کو بہت پسند ہے، اس کی فضا اور ہوا میں نبی آ کر بیٹھتے ہیں اور پانی طلب کر کے پیتے ہیں، میں وہ باغ ہی کو عطا کر دوں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم محبوب سے کو خرچ نہ کرو گے بر کو نہیں پاؤ گے۔ بر کیا ہے؟ نیکی کا اعلیٰ مقام۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، یہ بیروحا کا باغ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس شرط پر کہ میرے محبوب شہر میں عطا کرتا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں بر چاہیے، یعنی اللہ کے پاس مقام چاہیے، عطا کر دیا۔ اب مدینے کی زیارت میں ہم گئے تھے، بتانے کے بعد یہ بیروحا ہے، یہی کنواں تھا، یہی باغ ہے، وہ ایک ایک مقام پر یاد آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حالات، ایک سے ایک واقعات، ایک سے ایک زمین، وہ باغ عطا کر دیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں تجزیہ کرتے ہوئے، وہ باغ یہاں رکھا ہے، اگر وہ نہ دیے ہوتے تو بھی باغ ہی نہ تھا، باغ لے کر جانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا سرماس تک، لیکن اس جہان میں، اس جہان میں سے نکال کر منتقل کرنے کا راستہ کچھ ہے سوائے اس کے انہوں نے کیا؟ آپ کی جائیداد یہاں ہے، اس جہان میں منتقل کرنے کے واسطے کوئی اور راستہ ہے؟ یہی ایک راستہ کہ آپ یہاں اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں اور وہاں اللہ سے وصول کر لیں۔ اس پر ایک آیت میں سناتا ہوں آپ کو، 21واں پارہ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اس سے پہلے کیا ہے؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تم لوگوں کو مال دیتے ہو تاکہ لوگوں کے پاس وہ مال بڑا ہو جائے، 300 دیا تھا 600 ہو جائے، اور 6 دیا تھا تو 800 ہو جائے، لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا گھٹتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون،
اور جب تم اللہ کو دیتے ہو بڑھانے کی نیت سے تو اللہ اضافہ نہیں ڈبل کر کے دینے والا ہے، ڈبل کرتا ٹرپل کرتا 700 گنا تک بڑھا دیتا۔ اس کے بعد دوسری آیت سورہ نحل کی ہے، ما عندکم ينفد وما عند الله باق، تمہارے پاس جو ہے وہ فنا ہو جائے گا اور اللہ کے پاس جو ہے باقی رہ جائے گا۔ مجھے بتائیے ابو دہدہ کا وہ باغ جو ساتھ نہیں جا سکتا تھا لیکن چلا گیا کہ چلا گیا، اس کا معاوضہ ان کو وہاں ملا کہ نہیں ملا؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور نبی کا وعدہ سچا ہے، اس کا معاوضہ ان کو ضرور ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، بکری کاٹ دی گئی، سارا گوشت تقسیم ہو گیا، ایک رام رکھی رہ گئی، آپ تشریف لائے، کہا کچھ بچا؟ عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال ختم ہو گیا، ایک ران بچ گئی۔ آپ نے کہا عائشہ سوچ کر بولو، جس کو تم کہتے ہو کہ بچ گئی، یہ بچ گئی نہیں بولنا، جسے کہتے ہو کہ ختم ہو گئی وہ ختم ہو گئی نہیں بولنا، الٹا ہے مسئلہ۔ جو تم نے دے دیا، جسے کہا دیا کہ ختم ہو گئی، در حقیقت وہ اللہ کے ہاں جمع ہو گئی، واپس ملے گی، اور تمہارے پاس جو ہے حلق سے اترنے کے بعد فضلہ بن جاتا ہو۔ تو ہم تو اپنے لیے عمدہ مال چن کے کھاتے ہیں، دوسروں کے واسطے اترا ہوا مال دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا۔ طیبات طیبتن کی جمع ہے پاکیزہ، سڑا ہوا، اترا ہوا، باسی، چرایا ہوا، چھینا ہوا، جھٹا ہوا، غصب کیا ہوا نہیں، کمایا ہوا خرچ کرو۔ من طیبات ما کسبتم، کسب کمائی۔ ایک صحابی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں گھٹا پڑ گیا ہے، پانی ڈالتا ہے اپنے باغ کو، آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس گھٹے کو چوم لیا، کیوں؟ یہ کمائی محنت کی ہے۔ ہمارے پاس لوگ محنت سے جان چڑھاتے، راتوں رات پروگرام بناتے، صبح بن جائے کروڑپتی۔ کروڑپتی کون بنے گا؟ آیتانہ پروگرام، ساری قوم پیچھے دیوانا۔ یہ نہیں سوچتے کہ حرام مال آئے گا، جوا ہے، کیسا ہے، کیا مال ہے، کچھ نہیں، رات میں بستر پہ سوتے ہیں تو صبح کیا چاہتے ہیں؟ کروڑپتی بن جائیں ہم۔ فقیری کون چاہتا؟ کسی کو نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سے جانے کا ارادہ ہی نہیں سرے سے۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا، یہ کتاب میں نے پڑھا مطالعے کے واسطے، واقعی کتاب ہے البیلی، 20 بڑے اولیاء، اس میں ایک ٹکڑا پڑھا میں نے، ٹکڑا پڑھا تو جملہ کیا ملا؟ تبنون شدیدن، تبنون شدیدن، تم جو بلڈنگ بناتے ہو، عمارت بناتے ہو، بڑی مضبوط بناتے ہو، بڑی پختہ بناتے ہو، تبنون شدیدن وتعملون بعیدن، اور امیدیں خوب لمبی لگاتے ہو، خوب لمبی امیدیں، ایسا پروگرام ڈالتے ہو کہ 100 سال رہیں گے، 200 برس جئیں گے، وتموتون قریبا، اور جلدی مر جاتے ہو، لمبا پروگرام بناتے ہو، جلدی مر جاتے ہو۔ تو جتنے سال یہاں رہنا ہے اتنے سال کا پروگرام بناؤ، فیوچر پلان ٹھیک کرنا ہے تو وہاں کا ٹھیک کرو فیوچر پلان۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، موت سے فنا نہیں ہوتی، موت سے انسان مرتا نہیں، یہ جو جسم ہے یہ مرتا، کیونکہ یہ جسم یہاں سے تیار ہوا ہے، گوشت سے، پوشت سے، خون سے اور حقیر قطرے سے، یہ تو یہاں سے جائے گا، مٹی کھا جائے گی، اللہ یہ کہ وہ شہید ہو، شہیدوں کو نہیں کھاتی، ان کا جسم نہیں کھاتی، انبیاء کا جسم نہیں کھاتی، لیکن عام انسانوں کا جسم مٹی کھا جاتی، لیکن جو روح ہے، روح وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ انتم للبقاء، ہم آدم سے شروع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے باپ کے ریڑھ کے اندر یعنی صلب کے اندر منتقل کرتے ہوئے ماؤں کے رحم میں منتقل کیا، اور ماؤں کے رحم سے نکال کر دنیا میں آباد کیا، اور دنیا سے نکال کر قبروں میں داخل کیا، اور قبروں سے نکال کر موقف حساب میں پیش کیا، اور موقف حساب سے نکال کر جنت میں یا جہنم میں ڈالے گا۔ تو ہم فنا ہوئے؟ کب فنا ہوئے ہم؟ فنا ہمارے واسطے نہیں ہے، انتم للبقاء، تم باقی رہنے والے ہو، اصل جسم نہیں ہے، اصل ہماری روح ہے وہ باقی رہنے والی۔ اسی لیے یہاں پر کیا کوشش کرتے ہو؟ یہاں رہ کر کوشش کرو وہاں کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اللہ کا قرب ہے۔ جب جناب آسیہ پر پتھر گرا، فرعون کی بیوی آسیہ پر پتھر گرا اوپر سے، تو کیا کہا انہوں نے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار میرے واسطے ایک گھر اپنے پڑوس میں بنا جنت کے اندر، اپنے پڑوس میں، عندک مانے تیرے پاس، جنت پوری اللہ کی ہے لیکن جنت میں وہ حصہ مانگتی ہیں جس میں اللہ کا قرب، یقین اس کو بولتے ہیں۔ پتھر آ رہا ہے، چٹنی ہونے کے واسطے بدن تیار ہے، لیکن روح کیا بولتی ہے؟ ایسا مکان بنا دے جو جنت میں تیرے پاس ہو۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین، سورہ تحریم پارہ 28 کی آیت ہے۔ معلوم یہ ہوا اس جہان میں ہمیں جانا ہے، یہاں سے نکل کر منتقل ہونا ہے، یہ جسم یہاں چھوڑ کے جانا ہے، جسم کی خواہشوں پر جان مت دو، روح کا انتظام کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ تو مال کماؤ، کمائی میں سے جو پاکیزہ مال ہے وہ خرچ کرو، چرا کر، چھین کر، غصب کر کے، دھوکہ دے کے نہیں۔ ومما اخرجنا لكم من الارض، اور اس میں سے خرچ کرو جو تمہاری خاطر زمین سے نکالا ہے ہم نے، یعنی پھل، زراعت والے غلے سب دو۔ ولا تیمموا الخبیث، تیمم کس کے معنی ہے؟ تیمم کے معنی ارادہ، مٹی سے پاکی کا ارادہ کرنے کا نام تیمم ہے۔ کیا کرتے آپ؟ ایک ہاتھ مارے مٹی کے اوپر، منہ پہ پھیر لیے، لگا کچھ نہیں لگا، پھر دوبارہ ہاتھ مارے، دونوں ہاتھ پہ ہاتھ پھیر لیے، کچھ لگا کچھ نہیں لگا، پھر کیا؟ اس مٹی سے اللہ نے پاکی حاصل کرو حکم دیا تھا، اس پاکی کے حاصل کرنے کا ارادہ کر کے ہاتھ مارا، پھیر لیا، ارادے کا نام تیمم ہے۔ تو تیمم الخبیث، بری چیزوں کا ارادہ مت کرو، منہ اس میں سے، تنفقون، جس کو تم خرچ کرو، ولستم بیاخذی، اور تم نہیں ہو لینے والے اس کو، الا ان تغمزوا فی، مگر یہ کہ تم تشمپوشی کر جاؤ اس میں۔ اسی آیت میں حوالہ دیا تھا پوری 10 میں، اگر کوئی آپ کو دے کہ آپ دال چاول آپ کے حوالے، تو کہیں کہ بھائی دال چاول یہ مجھے پسند نہیں، چڑھا ہوا ہے نہیں کھاتا، اترا ہوا سالن مجھے نہیں چلتا۔ کسی کو قمیص پیش کرو، پھٹی ہوئی ہے میں نہیں پہنتا، چپل ٹوٹی ہوئی ہے مجھے نہیں چاہیے، یعنی جو چیز کسی کو دے رہے ہیں یہ خیال کرو کہ اگر یہ ہم پر پلٹ کر دے دی جائے تو کیا ہم قبول کریں گے؟ اس کو نہیں کریں گے، ہم کو شرم آئے گی لیتے ہوئے۔ سوچو جس کے لینے سے ہمیں شرم آ جائے وہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں کہ تم جمع کر کے رکھو اس کو، دینا بعد میں، کب دینا؟ صدیوں کے بعد وہاں دینا۔ حالانکہ ایک حدیث پڑھا میں نے، ایک کھجور یا اس کا آدھا اگر تم دے سکتے ہو تو دے دو جہنم سے بچنے کے لیے، ایک کھجور یا اس کا آدھا چیر کر اگر تم دینے پر قادر ہو تو دے کر جہنم سے بچو۔ اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے پاس مٹھی میں رکھ کر ایسا بڑھاتا ہے جس طرح سے تم بیل کے بچے کو بڑھا کر بیل بناتے ہو،
قیامت میں وہ ایک کھجور بڑھتے 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 وحد کا پہاڑ بن جائے گی، کیونکہ اس کو اللہ بڑھاتا ہے بشرطے کہ خلوص ہو، للہیت ہو۔ تو جس مال کو تم خود قبول نہیں کر سکتے ہو، اس مال کو اللہ کے نام پر کسی کو مت دو۔ ہاں مگر تم تشمپوشی کر جاؤ، یعنی آنکھیں بند کر لو تو بھائی لے لو پھینک دیں گے، لے لو پھینک دیں گے۔ کیسا معلوم؟ کوئی صاحب آفس میں کام کرتے، وہاں کسی نے نالی پھوڑ دیا، پتھر پہ نالی پھوڑ دیا، کیا کہنا ہے یہ جو ہے یہ تحفہ ہے، سوغات ہے، سنی ہے، مٹھائی ہے، کیسی بت پر چڑھانے والی مٹھائی۔ اب سوچتا کھانا نہیں کھانا، نہیں کھائے تو غصے میں آئے گا، کھائے تو مسئلہ نہیں معلوم، اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، لے لو باہر پھینک دیں گے، یا لے لو باہر کسی کو دے دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ بے دلی کے ساتھ لینا، یہ ہے تم مزو الا انتم مزوفی، مگر تم تشمپوشی کر جاؤ، یعنی بے دلی سے لے تو لو، باہر جا کے پھینک دو، کام کا تو نہیں ہے، لے لو۔ آج بڑے فقیر ہوتے ہیں، کبھی غور سے دیکھا ہوگا آپ نے، فقیروں کو جمع کرتے ہو، جب بیٹھتے ہیں تو چیک کرتے جو کام کا ہے، لیا باقی پھینکا، لیا تو پھینکا، لیا اور پھینکا، چھاکے باقاعدہ۔ حاجی بہلول کا پائجامہ بڑا مشہور ہے، ان کے پاس ازار بند میں لاسٹک لگی ہوئی تھی، لاسٹک کھولنے کی باندھنے کی ضرورت نہیں، کھینچے تو کھینچتا، چھوڑے تو چھوڑ جاتا۔ جو بھی کوئی چیز دیا کھینچا، لاسٹک ڈال دیا، اور نیچے سے کیا موہری بند دیا، جو بھی دیا ڈال دیا اس کے اندر۔ تو یہ حاجی بہلول کا پائجامہ کرنا پڑتا کس کو؟ یہ مانگنے والوں کو، چھانٹتے، کام کی چیز ہے تو لیا باقی پھینک دیا، کیونکہ مفت میں آئی ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کے نام پر دینے کے لیے ہم بھی گھروں میں چھانٹتے ہیں، کیا چیز اب پھینکنے کے لائق ہے، کیا چیز ہمارے کام کی نہیں رہ گئی ہے، کیا چیز ہے جو کسی کام میں نہیں آ سکتی، چھوڑ دے دو، کم سے کم 50 ہو جاتا۔ یہ ہے الا انتم مزوفی۔ جملہ سنو آگے، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے اور اللہ حمید ہے۔ غنی کے معنی سب سے بے نیاز ہے، تمہاری بھی اسے کوئی حاجت نہیں ہے، تمہارے عطیے کی حاجت کیا ہوتی ہے اس کو، اور حمید تعریفوں والا ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے نام پہ یہ مال تم دیتے ہو، چوری کیا ہوا۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے، مال کیسا نہیں معلوم، ہر سال عمرہ کریں گے، کیا کرتے ہیں؟ زمینوں کو ہڑپ کر جاتے، قبرستان بیچ لیتے، قبرستان کی پلاٹنگ کر دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اگر بندہ مال غلط کمایا اور صحیح جگہ پہ خرچ کیا تب بھی مواخذہ ہے، اور کمایا صحیح جگہ سے غلط مقام پہ خرچ کیا تب بھی مواخذہ ہے۔ 4 باتیں کہا تھا میں نے اس سے پہلے، قیامت میں کسی کا قدم نہیں ہٹے گا جب تک 4 باتوں کا سوال جواب نہ ہو جائے۔ لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه۔ عمر کہاں لگایا، جوانی شباب کہاں پر خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ جب تک اس کا جواب نہیں ہوگا پاؤں ہٹیں گے نہیں۔ اس لیے کہاں سے کمایا اس کا بھی خیال کرو، اور کہاں خرچ ہو رہا ہے اس کا بھی خیال کرو، دونوں صحیح ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آخری آیت عرض کرتا ہوں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے فقر و فاقے کا، ویأمرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے تمہیں بخل کرنے کا، بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنی فضل و رحمت کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے، علم والے ہیں۔ شیطان ہمیشہ کہتا ہے اگر مال دے دو تو خرچ ہو جائے گا، مال دے دو فنا ہو جائے گا، مال جاتے ہی مال کم ہو جائے گا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کا خیال ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ابن آدم کی قسم ہے، مال دینے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ دینا تو صفت اللہ کی ہے، دینے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ ابن آدم کی قسم کھاتا ہوں، تم میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مفلس نہیں ہوتا۔ اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو مغفرت کا اور زیادتی کا، اللہ وسعت والے، علم والے۔ اس آیت پر ایک حدیث سناتا ہوں مثال کے طور پر۔ یہ حدیث آپ نے سنا ہوگا کیونکہ آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، بہت دنوں سے سال گزر گیا آپ سنتے سنتے، کافی روایتیں سن چکے ہیں آپ۔ روزانہ 2 فرشتے صبح صبح اٹھتے ہیں، ایک دعا کرتا، ایک آمین کہتا، دوسرا دعا کرتا، پہلا آمین کہتا۔ یہ آیت یاد رہے آپ کو۔ فرشتہ کیا کہتا؟ اللہم آتی ممسکن تلفن، فرشتہ آمین بولتا۔ پھر دوسرا کہتا اللہم آتی منفقن خلفن، تو پہلا آمین کہتا۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، جو مال کو روک کے رکھنے والا ہے، روک کے اس کے مال کو ضائع کر کے دوسرا مال دے دے، فرشتہ آمین کہتا۔ اور دوسرا فرشتہ کیا بولتا؟ اے اللہ، جو مال کو خرچ کرنے والا ہے اس مال کا بدلہ عطا فرما دے، فرشتہ آمین کہتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، پانی بھرنے کا وقت آ گیا اور گھڑے کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، پہلے کیا کرتے آپ؟ یہ پانی کو پھینک کے نیا پانی بھرتے، یہ ہے ضائع کرنا۔ اور گھڑے کا پانی خرچ ہوا تو نیا پانی تازہ مل جاتا۔ بندہ جب خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور اگر خرچ نہیں کرتا، روک کے رکھتا ہے، تو اس کے مال کو ضائع کرتے ہیں۔ اور ضائع کرنے کی شکلیں آج بہت سمجھ آتی ہیں، کہیں شوگر، کہیں بی پی، کہیں ہارٹ اٹیک، کہیں دوا کھانے، کہیں ڈکیتی، کہیں چوری، مختلف ذرائع ہیں ضائع کرنے کے۔ آپ بھی کہیں پھرتے، آپ پھر دیتے، چاہے جہاں بھاگ جائے، زمین پہ جائے، سڑک پہ جائے، موہری میں جائے، کہیں بھی جا پھینک دیتے۔ تو اللہ بھی مال کو ضائع ایسا کرا دیتے۔ اس لیے مال کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ ضائع ہو جائے، صحیح مقام پہ خرچ کرو، صحیح مقام پہ کمائی ہو۔ مال کا خرچ کرنا، کہاں پہ خرچ کرنا، اس میں حکمت کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 268 میں انشاءاللہ یہ مضمون آ رہا ہے، جو کہ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ سے اس کو رکھیں گے۔ اور ایک سوال آیا ہے